نام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ خلاق عالم کا انگنت لا تعداد بے حد و بے انتہا آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں سے زیادہ شکر ہے کہ اس ذات بابرکات نے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت اور مقدس دن میں کچھ دیر اپنا مقدس دین سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب کرام، آپ احباب کے علم میں ہے کہ یہ مبارک مہینہ ربیع الاول، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کا چاند جب افق پر طلوع ہوتا ہے تو پوری کائنات ذکر رسول سے گونج اٹھتی ہے۔ ربیع الاول کا معنی کہ پہلی بہار، میرے آقا خود بھی بہار ہیں اور آئے بھی بہار کے مہینے میں۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ ربیع الاول ہم سے تقاضا کرتا ہے، ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے کہ روٹھوں کو منایا جائے۔ جو نماز میں سستی کر رہا ہے، اپنی سستی کو ختم کیا جائے۔ ربیع الاول کا تقاضا ہے کہ اپنی عبادات میں یکسوئی کے ساتھ لگ جائیے، اور ربیع الاول کا تقاضا ہے کہ آمینہ کے لال پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ سب محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی زندگی میں اللہ سے بہت ساری دعائیں مانگی۔ اللہ کے خلیل تھے، نہ جانے کیا کیا مانگا،
لیکن دو دعائیں جناب ابراہیم خلیل اللہ نے ایسی مانگی کہ اللہ کے خزانے کی روح کو لوٹ لیا. دو دعائیں. پہلی دعا جب خلیل نے مانگی اللہ نے زمزم والا عطا کر دیا. جب دوسری دعا مانگی اللہ نے کوثر والا عطا کر دیا. زمزم الحمدللہ ہم سب نے پیا ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمیں کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا. دو دعائیں مانگی خلیل نے اپنے جلیل سے. پہلی دعا پر زمزم والا مل گیا، دوسری دعا پر کوثر والا مل گیا. حضرت عبداللہ آمینہ کے لال کے والد ہیں. حضرت آمینہ میرے اور آپ کے آقا کی اماں ہیں. حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ہوا. چند مہینے حضرت عبداللہ نکاح کے بعد مکہ رہے. پھر ملک شام کا سفر ہوا، اور یہ ایسا سفر تھا کہ رب العالمین نے مہلت نہ دی. واپسی پر تیز بخار ہوا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. موت نہیں دیکھتی یہ کس کا والد ہے، موت نہیں دیکھتی یہ کتنا حسین و جمیل ہے، موت نہیں دیکھتی کہ یہ سفر ہے یا حضر ہے، موت نہیں دیکھتی کہ اس کی عمر کتنی ہے. لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی آپ کی عمر 27 سال یا 29 سال تھی. اللہ کے حبیب کے والد کی جب وفات ہوئی عمر کتنی تھی؟ 27 یا 29 سال. نکاح کے بعد حضور اللہ کی امانت بن کے جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے بطن میں تشریف لا چکے تھے. حضرت آمینہ کے پیٹ میں اللہ کی امانت. حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے. جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب اللہ کی یہ امانت میرے شکم میں آئی، اللہ کی جب یہ امانت میرے پیٹ میں آئی، اماں آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی ڈرونا خواب نہیں آیا. میں نے خواب میں سانپ نہیں دیکھا، میں نے کوئی بوجھ کوئی ثقل نہیں محسوس کیا، بلکہ اس دوران مجھے کئی ہزار انبیاء کی زیارت نصیب ہو گئی. جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب اللہ کی امانت میرے شکم میں آئی، میرے پسینے سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. آمینہ جب گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، مکے کی سنگلاخ وادی پتھریں نوکیلیں
جناب آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں ان نوکیلے پتھروں پر اپنا پاؤں رکھتی ہوں تو میرے پاؤں کے نیچے وہ نوکیلے پتھر بھی موم کی طرح نرم پڑ جاتے ہیں۔ جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب اللہ کی یہ امانت میرے شکم میں آئی، اب پتھر بھی مجھے سلام کرتے ہیں، درخت بھی مجھے سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ جناب آمینہ فرماتی ہیں جب میں گھر سے باہر نکلتی بکریاں چرانے کے لیے، بکریاں آگے آگے ہوتی، آمینہ بکریوں کی رکھوالی کے لیے پیچھے ہوتی۔ جب اللہ کی یہ امانت میرے شکم میں آئی ہے، اب آمینہ آگے ہے، بکریاں پیچھے چل رہی ہیں۔ جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب میں گھر سے باہر نکلتی سایہ دار جگہ تلاش کرتی، عرب کی تپتی ہوئی دھوپ سے بچنے کے لیے سایوں کو تلاش کرتی تھی، لیکن اب عجیب منظر ہے، جب سے اللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں آسمان پر نظر اٹھاتی ہوں، بادل کا ایک ٹکڑا ہر وقت آمینہ کے اوپر سائے بان بنا ہوا ہے۔ جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کی یہ امانت میرے شکم میں آئی، میرے کانوں میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگی، اماں آمینہ ہمیں بھی بتانا کہ تیرے کانوں نے کیا سنا۔ جناب سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ اے آمینہ یہ جو بچہ بن کے آ رہا ہے تیرے گھر میں، یہ بچہ بڑا حسین ہوگا، محجبین ہوگا، نازنین ہوگا، دل نشین ہوگا، تیرا یہ بچہ پوری کائنات میں بہترین ہوگا۔ رات نے جھگڑا کیا کہ الہ العالمین تیرا وہ محبوب میرے اندر آنا چاہیے۔ کس نے کہا؟ رات نے۔ کس نے کہا؟ تھوڑا سا جاگ کے بیٹھنا ہے، جاگ کے بیٹھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ کروں گا۔ رات نے کیا کہا کہ اللہ کا حبیب میرے اندر آنا چاہیے۔ دن نے کہا الہ العالمین تیرا محبوب میرے اجالے میں آنا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا میں رات کو بھی راضی کروں گا، دن کو بھی راضی کروں گا، رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، میرے محبوب کی ولادت ہو جائے گی۔ 4:20 پر صبح 4:00 سب نہیں بولے 4:20 پر اللہ کے حبیب کی ولادت ہوئی۔ اور وڈالہ والو دن تھا پیر کا۔ کون سا دن تھا؟ پیر کا دن۔ ولادت ہوئی پیر کا دن، ہجرت ہوئی پیر کا دن، معراج ہوا پیر کا دن۔ اللہ کے حبیب جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو دن کون سا تھا؟ پیر کا۔ اور جب اللہ کی ملاقات کے لیے جب آپ کا وصال ہوا تو دن کون سا تھا؟ پیر کا۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن، آمینہ کے آنگن میں اللہ کے حبیب نے ڈیرا ڈالا ہے۔ میرے آقا کی ولادت 12 ربیع الاول، علماء نے لکھا ہے 12 ربیع الاول
الاول یا 9 ربیع الاول یا 10 ربیع الاول، ولادت میں اختلاف ہے۔ میرے آقا کی وفات میں کوئی اختلاف نہیں، میرے آقا کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ میں تکرار نہیں کرتا، آقا کی وفات 12 کو ہوئی، 9 کو ہوئی، 10 کو ہوئی، کیونکہ میرے آقا کی ذات تکرار کے لیے نہیں آئی بلکہ پیار کے لیے آئی ہے۔ اب یہ اپنا اپنا عشق ہے کہ 12 ربیع الاول کو میرے اور آپ کے آقا کا وصال ہوا۔ اب یہ میں آپ سے اپنی بات کر رہا ہوں، اب یہ اپنا اپنا عشق ہے کہ ہم اس دن جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالیں یا نعرے بازی کریں۔ بہرحال وفا اپنا ولادت میں اختلاف ہے، وصال میں کوئی اختلاف نہیں۔ صبح کا وقت 4:20 پر عبداللہ کے در یتیم نے آمنہ کے آنگن میں آنکھیں کھولی ہیں۔ وڈالہ والو، اگر آپ ذوق میں آؤ تو میرے آقا کی 2 ولادتیں ہوئی ہیں۔ اہل نظر کی توجہ چاہوں گا، کتنی ولادتیں ہوئیں؟ 2 ولادتیں ہوئیں۔ ایک ولادت 12 ربیع الاول کو جسمانی ہوئی اور ایک 40 سال کے بعد 12 ربیع الاول کو روحانی ولادت ہوئی۔ ایک ولادت 12 ربیع الاول کا دن میرے آقا محمد بن عبداللہ بن کر تشریف لائے، اور ایک ولادت 40 سال کے بعد 12 ربیع الاول کو میرے آقا محمد الرسول اللہ بن کر تشریف لائے۔ ولادتیں 2 ہوئیں۔ ایک ولادت پر محمد بن عبداللہ، 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ۔ اب آگے چلیے، اماں آمنہ کے دروازے پر آیا ہوں۔ اے اماں، بتانا جب ہمارے آقا کی ولادت ہوئی آپ نے کیا محسوس کیا؟ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب میرے لال کی ولادت ہوئی نہ دائی کی ضرورت پڑی نہ نائی کی ضرورت پڑی۔ یار سب کی سبحان اللہ نہیں آئی؟ جس کو آقا کے آنے کی خوشی ہے نا، مسکرا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ نہ دائی کی ضرورت پڑی نہ نائی کی ضرورت پڑی۔ وڈالہ والو، بچہ آپ کا پیدا ہو، بچہ میرا پیدا ہو، آپ نے دیکھا ہوگا بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے، بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ کبھی غور کرو کہ وہ کیوں روتا ہے؟ جب بچے کا ناڑوا کاٹا جاتا ہے بچہ روتا ہے، ہائے میری غذا کا دروازہ بند ہو گیا، اب مجھے غذا کہاں سے ملے گی؟ الہ العالمین نے فرمایا کہ میں ایک دروازہ بند کر کے تیرے لیے ماں کے سینے سے 32 دروازے غذا کے کھول دیتا ہوں۔ ایک دروازہ بند ہوا، کتنے دروازے کھل گئے بھائی؟ 32 دروازے۔ آگے چلیے، نہ دائی کی ضرورت پڑی نہ نائی کی ضرورت پڑی۔ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب میرے لال کی ولادت کا وقت آیا، اللہ پاک نے خدائی نرسنگ سٹاف کا انتظام کر دیا۔ 2 خواتین آئی ہیں، ان میں سے ایک خواتین نبی کو جنم دینے والی اور دوسری خاتون نبی کی پرورش کرنے والی۔ ایک جناب
سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کی اماں جو نبی کو جنم دینے والی، اور دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، نبی کی پرورش کرنے والی۔ رب العالمین نے خدائی نرسنگ سٹاف کا انتظام کر دیا۔ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میرے لال کی ولادت ہو گئی، میں نے دیکھا کہ میں اپنے لال کی زلفوں میں کنگا پھیروں، میں نے دیکھا کہ اس کی زلفوں میں کنگا پھرا ہوا ہے۔ ذوق میں آئیے، ذوق میں آئیے۔ میں نے دیکھا کہ میں اس کے آنکھوں میں سرما ڈالوں۔ جب میری نظر پڑی، میں نے دیکھا کہ میرے لال کی آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا ہے۔ میرا دل کیا کہ میں اپنے لال کو خوشبو لگاؤں۔ میں نے دیکھا کہ میرے لال کو پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہے۔ الہ العالمین، یہ کیا ماجرا ہے؟ مسجد عمر فاروق والے پوچھتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں بتا دیجئے، ماں اپنے بچے کو خود سنوارتی ہے، سر میں کنگا دیتی ہے، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، وجود پر خوشبو لگاتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو خود سنوارتی ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کو خود سنوار کر بھیجتا ہے۔ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میرے آقا آ گئے، روشنیاں ہی روشنیاں پھیل گئیں، اجالا ہی اجالا پھیل گیا، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں پھیل گئیں۔ قربان جاؤں، میرا آقا یتیموں کا سہارا بن کر کے آیا۔ الہ العالمین، تیری حکمتیں بھی عجیب ہیں نا، تیری حکمتیں بھی عجیب ہیں نا، جو یتیموں کا سہارا بن کے آیا ہے، جو کائنات کے دکھوں کو بانٹنے والا آیا ہے، وہ خود یتیم پیدا ہوا ہے۔ ولادت سے پہلے ابا دنیا سے چلے گئے، 6 سال کی عمر ہوئی، والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب، جو اپنے پوتے کو جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا، اس کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ الہ العالمین، یہ کیا ماجرا ہے؟ یتیموں کا سہارا بن کر کے آنے والا خود یتیم ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، چھوٹا معصوم بچہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ اپنی زبان سے ابا پکارتا ہے۔ کیا پکارتا ہے؟ ابا پکارتا ہے۔ میں نے اپنے محبوب کے سر سے سائے اس لیے اٹھا دیے کہ جب اسے تکلیف پہنچے گی، یہ ہائے ابا نہ کہے بلکہ ہائے ربا کہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا کی ولادت ہو گئی، پورا مکہ روشن ہو گیا۔ آج بھی مسجد نبوی میں جائیں نا تو خدا کی قسم مسجد نبوی سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ مسجد الحرام میں جائیں، خوشبوؤں سے مہکا ہوا ہے۔ کیوں؟ کبھی غور کیا؟ یہ اس لیے کہ ہمارا محبوب جو خوشبوؤں والا ہے، اس کی ذات بھی خوشبو، اس کی بات بھی خوشبو،
اس کی جماعت بھی خوشبو، اس کی آل بھی خوشبو۔ آج سارے عالم میں میرے آقا کی خوشبوئیں ہیں۔ جناب سیدنا عبد المطلب، میرے آقا کے دادا، اللہ کے گھر بیت اللہ میں، آمینہ کے گھر میں اللہ کے حبیب کی ولادت ہو گئی۔ کنیز دوڑتی ہوئی سردار عبد المطلب کے پاس گئی، کہنے لگی کہ او سردار، تو مکے کا سردار ہے، تیرے گھر میں آج اللہ نے 2 جگ کا سردار بھیج دیا ہے، کا متولی ہے، تیرے گھر میں آج اللہ نے 2 جہان کا متولی بھیج دیا ہے۔ حضرت عبد المطلب آئے، آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کیا آواز آئی بھائی؟ فرمایا کہ عبد المطلب۔ کیا فرمایا؟ اب ذرا ذوق میں آئیے، ایک نکتہ دینے لگا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا کہ عبد المطلب، جس کی آج ولادت ہو رہی ہے، 40 سال کے بعد یہ بھی ایک دروازے پر گیا تھا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق یہ نہیں پوچھا کہ کون، فوراً دروازہ کھڑا، فوراً دروازہ کھولنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ بیٹی نے دامن پکڑ لیا، ابا جان حالات ٹھیک نہیں ہیں، سارے لوگ آپ کے دشمن ہیں، ذرا پتہ تو کیجئے نا دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق فرمانے لگے، دروازے کے کھٹکنے کے انداز سے مجھے محسوس ہو گیا کہ میرے دروازے پر میرا یار محمد آ گیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا کس نے؟ دادا نے۔ کس نے؟ کون؟ آواز آئی عبد المطلب۔ جناب عبد المطلب اندر آئے، پوتے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور چل پڑے۔ اماں آمنہ نے دامن پکڑ کے پوچھا، ابا کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ بیٹا میں اپنے پوتے کو اللہ کے گھر کا طواف کروانے جا رہا ہوں۔ راستہ تو ہے ہمارے پاس، اللہ کے اس دین نے ہمیں سارے راستے دیے ہیں، اب یہ ہماری مرضی کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے پوتے کو اٹھایا، سیدھا اللہ کے گھر میں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں راستے میں جا رہا ہوں، پوتا میں نے اٹھایا ہوا ہے، پتھر بھی سلامیاں پیش کر رہے ہیں، کینکر بھی مجھے سلام کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی مبارک حدیث ہے، فرمایا کہ نبوت سے پہلے مجھے جو پتھر سلام کیا کرتے تھے، آج بھی میں ان پتھروں کو جانتا ہوں۔ اٹھایا، بیت اللہ کا چکر لگوایا، طواف کروایا، واپس گھر آ گئے۔ آ کر کے کہنے لگے، اے بیٹی آمنہ جلدی نہ کرنا۔ کیا کہا؟ بولو بولو بولو، کیا کہا؟ جلدی نہ کرنا۔ ابا کس چیز میں جلدی؟ فرمایا کہ بیٹی آمنہ نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا، میں مکے کا سردار ہوں، سب کو دعوت دوں گا، سب کو اپنی دعوت پہ بلاؤں گا، سب کو کھانا کھلاؤں گا، پھر میں اپنے پوتے کا نام رکھوں گا۔ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے
حضرت عبد المطلب کی یہ بات سنی، کہنے لگی کہ ابا جان کہاں کی دعوت، کہاں کا کھانا، کہاں کے سدے، ابھی اللہ کی یہ امانت، اس کی ولادت نہیں ہوئی تھی، جبرائیل اللہ کے فرشتے مجھے اس کا نام پہلے بتا گئے تھے۔ اچھا آمینہ اس کا نام پہلے بتا گئے، کیا نام ہے؟ جبرائیل نے کیا نام بتایا ہے؟ فرمایا بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا۔ سب کی سبحان اللہ نہیں آئی یار۔ بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا۔ کیا نام بتایا؟ احمد۔ کیا نام بتایا؟ احمد۔ اچھا آمنہ بیٹی، تو نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھ لیا، میں دادا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اپنے پوتے کا نام رکھوں۔ کیا کروں؟ اپنے پوتے کا نام رکھوں۔ ابا آپ کیا نام رکھیں گے؟ آپ کیا نام رکھیں گے؟ اب توجہ کیجئے گا، حفیظ جلندری کیا کہتا ہے۔ کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے۔ کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے پوتے کا نام کیا رکھوں گا؟ بلند آواز سے کیا رکھوں گا؟ محمد۔ محمد کا معنی ہے کہ جس کی رب بھی تعریف کرے اور جگ بھی تعریف کرے۔ کیا بھائی محمد کا کیا معنی ہے؟ کہ جس کی رب بھی تعریف کرے اور جگ بھی تعریف کرے۔ احمد کا معنی ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو اللہ کی تعریف کرے۔ اب محبت سے کہہ دیجئے اللہ اللہ اللہ۔ اب ایک بات آپ کے دل میں اتارنے لگا ہوں، اگر توجہ رہی آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ کہیے اللہ۔ اب جب اللہ کہا تو منہ کیا ہو گیا بھائی؟ یار سب بولو نا، کیا ہو گیا؟ منہ کھل گیا۔ اب ذرا محبت سے کہیے محمد۔ اب ان لبوں نے آپس میں جفی ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی؟ کیوں بھائی؟ لبوں نے جفی ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی؟ اب کہیے اللہ۔ منہ کھل گیا۔ الہ العالمین تیرا نام لیں تو میرا منہ کھل جاتا ہے، فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تیرے محبوب کا نام لیں، لب دو دفعہ آپس میں جفیاں ڈالتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بندہ میرا نام لیتا ہے اس کا منہ کھل جاتا ہے، فاصلہ ہو جاتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مخلوق میں اور اللہ میں فاصلہ ہے۔ مخلوق میں اور اللہ میں فاصلہ ہے۔ جب تیرے محبوب کا نام لے محمد، فرمایا کہ دو میمیں ہیں، جب بندہ پہلی میم اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اللہ سارے فاصلوں کو ختم کر دیتا ہے، جب دوسری میم اپنی زبان سے ادا کرو گے تو یہ میم تمہیں اللہ تک پہنچا دے گی۔ لفظ محمد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے بھائیوں، آمینہ کے لال کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی میلاد کے منکر ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، جس طرح اردو میں پیدائش کہتے ہیں، عربی میں جمنا کہتے ہیں، اسی لفظ کو عربی میں میلاد کہتے ہیں۔ ہم میلاد کے منکر نہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانے والی چیز نہیں، اپنانے والی چیز ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سال کے بعد 12 ربیع الاول آیا، میں نے اپنے گھر کو روشن کر لیا، جھنڈیاں لگا دیں، جلوس نکال لیا۔ کیا میرا آپ کا اپنے آقا سے صرف یہی عشق ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ربیع الاول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے آقا سے محبت اس طرح کریں جس طرح اس کے صحابہ نے کی ہے، جس طرح اللہ کے حبیب کے شاگردوں نے اپنے استاد سے محبت کی ہے۔ یہ ربیع الاول کا تقاضا ہے۔ ہم تنقید کے قائل نہیں، ہم اختلاف کے قائل نہیں، تکرار کے قائل نہیں۔ میرے آقا کی ذات تکرار کے لیے نہیں آئی بلکہ پیار کے لیے آئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ارادہ اور عزم کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس ربیع الاول میں اپنے اللہ کو بھی منائیں گے اور اس کے حبیب کے طریقوں کو بھی زندہ کریں گے۔ کیوں بھائی کرو گے؟ کرو گے؟ جناب سیدنا عبد المطلب گھر آئے، بیٹا اٹھایا، اب احتساب کرنے لگے۔ کیا کیا بھائی؟ احتساب۔ فرمایا کہ آمنہ بیٹی، میں مکے کا سردار ہوں اور میری بیوہ بہو تیز خوشبو لگائے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اب ہم کہیں گے بھائی یہ تو اس زمانے کی باتیں تھی، اب کوئی منع کر کے دکھائے۔ اب کوئی کہے نا اپنی بہو کو کہ تم موبائل چھوڑ دے، میری بات کا برا نہ منانا، میں معاشرے کی تلخ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ بہو خامن تو چھوڑ دے گی لیکن موبائل نہیں چھوڑے گی۔ آمنہ بیٹی مکے کے سردار ہیں، تو میری بیوہ بہو ہے، خوشبو کہاں سے لائی ہے؟ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، فرمانے لگی کہ ابا جان، میں مکے کے کسی منڈی کی خوشبو نہیں لگاتی، کسی بازار کا عطر استعمال نہیں کرتی۔ جب سے اللہ کی یہ امانت میرے ہاں آئی ہے، اللہ نے میرے وجود سے خوشبوؤں کو جاری کر دیا ہے۔ اچھا آمنہ بیٹی، اتنی برکت ہے اس کے آنے کی، اس کے آنے کی اتنی برکت ہے۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم ہستی میں کیف و سرور آ گیا